آپ نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید بخشش ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقوں نے کلمہ پڑھا، کفار ایمان لائے، منافق کفار ملے جلے 1000 نے کلمہ پڑھا کہ یہ اخلاق۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک زندگی تبلیغ میں سیکھی جا رہی ہے، یہ پیغام تبلیغ میں دیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو سیکھو اور اس کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کے لیے پھرو۔ یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں جانا ہے، لیکن بہت بڑا مجمع ہو، شیخو پورہ کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہو، میں ایک آپ لوگوں سے، سارے مجمع سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں، میری اس درخواست کو اللہ کے واسطے ٹھکرانا نہیں۔ میری گزارش یہ ہے، آپ جتنا مجمع آئے ہوئے ہو، جتنا مجمع موجود ہو، آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ جاؤ۔ یہ میری ایک گزارش ہے، اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر اور آپ بھائیوں کے مفاد کو اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مجمع ہے، ماشاءاللہ 10-12 ہزار کا مجمع ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ انشاءاللہ نیت کرتے ہو؟ میرے رب کے ہاں توبہ ایسا عمل ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کر ایک دفعہ کہے تو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چلے جائیں، ایک دفعہ کہے تو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ تو سارا مجمع ایک دفعہ کہو دل سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ، ایک دفعہ اور زور سے کہہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اگر پہلی 2 دفعہ میں غفلت ہے تو تیسری دفعہ اللہ کرے دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے دل سے کہا، انشاءاللہ سب نے دل سے کہا ہوگا۔ جس بھائی نے دل سے کہا ہے یا اللہ میری توبہ، تو ان کو مبارک ہو، ان کے سارے گناہ معاف ہو۔ اور وہ سب ایسے بیٹھے ہیں جسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں، سب گناہ اللہ نے آپ کے معاف کر دیا۔ ہاں فرائض باقی ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں علماء سے پوچھنا، حقوق کی ادائیگی باقی ہے، وہ کیسے کرنی ہے علماء سے پوچھ کر وہ کرتے رہنا، لیکن آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ سارا مجمع کھڑا بیٹھا ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو توبہ پکی ہو، اور ساری امت سے توبہ کروانے کے لیے بھائیو ہم خود بھی نکلتے ہیں، آپ سے بھی کہتے ہیں آپ بھی نکلو۔ گھر بیٹھے دین نہ آتا ہے، نہ اندر میں اترتا ہے، نہ رچتا ہے نہ بستا ہے، اس کو رچانے بسانے کے لیے اور آگے پہنچانے پھیلانے کے لیے بھائیو یہ قدم کا اٹھنا اپنی جان مال کے ساتھ، یہ تبلیغ کی محنت ہے، اس کو بھائیو محبت سے لو اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس جہان میں خوشحال کرے گا، نحال کرے گا۔ اب جو بھائی نقد تیار ہوں 4 مہینے چلے کے لیے، وہ کھڑے ہو کر اپنے نام پیش فرما دیں، کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھے رہو بھائی، دعا تک بیٹھے رہو۔ جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو بھائی نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، جو نقد تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ نام تو مشکل ہے، کیا اللہ قبول فرمائے۔ پچھلے 4 مہینے والے جو جماعتوں میں آئے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں، جو یہاں کے مقامی ہیں وہ کھڑے، جو جماعتوں میں چل رہے ہیں وہ نہ کھڑے ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہیں، جو جماعتوں میں جو نکلے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ جی بھائی فرمائیں جی۔
محمد اشفاق چلا جو دوست چلے 4 مہینے کے لیے نقد تیار ہوئے ہیں، جب یہ دعا ختم ہو جائے گی تو آپ سب یہاں ممبر کے پاس آ جائیں. بھئی آپ یہاں ممبر کے پاس آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، پیچھے جاؤ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ یہاں تشریف لائیں. جو بھائی دعا کے بعد، آپ لوگ دعا کے بعد ہیں، ابھی بیٹھ کر دعا کے بعد تشریف لائیں، دعا کے بعد. ابھی آپ کا اجتماع ہو رہا ہے 19-20 مئی کو اجتماع ہو رہا ہے. اس اجتماع سے پہلے اجتماع پر اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے گاؤں سے، محلے سے جو بھائی جماعتیں تیار کریں گے وہ کھڑے ہو کے دبا دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یہ آیا مجمع قبول فرما. ہم سب تیری بارگاہ میں تیرے در کے سوالی ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کشادہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا پورا دیس آفات میں ہے، مسائل میں ہے، پریشانیوں میں ہے. میرے آقا امیر غریب سب پریشان ہیں. یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے. پوری امت میرے مولا یا اللہ تباہی و بربادی کا شکار ہے. بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے یا اللہ، لیکن ہم تجھے میرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ جو تجھے اپنے محبوب سے محبت تھی اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ تو اپنے رحمت کے دروازے کشادہ فرما، اپنے غضب کے دروازے بند فرما، پکڑ کے دروازے بند فرما. یا اللہ جو چاروں صوبوں میں بدامنی اور نفرت کی آگ اور قتل و غارت، چوری اور ڈاکے اور دشمنیاں، یا اللہ ایک عجب جنگل بن گیا ہے ہمارا دیس. اے کریم آقا تو نے عرب کے آپس میں لڑنے والوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور ان کو تو نے یا اللہ ایک دوسرے پر قربان ہونے والا بنا دیا تھا. وہ مرتے مرتے بھی اوروں کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا سے جانے والے بن گئے. یا اللہ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اور طاقتور کمزور کو کھاتا چلا جا رہا ہے. اور ظلم و ستم کے عجب عجب واقعات دھرتی پر نمودار ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں. اے مولا ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے طفیل سوال کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اور یا اللہ یہ عذاب و بلا ہٹا دے، یہ مصائب ہٹا دے، یہ پریشانیاں ہٹا دے. یا اللہ امن والا دیس بنا دے، اطمینان والا دیس بنا دے. پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ سارے انسان تیرے بندے ہیں، تو نے بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے. آدم کی ساری کالی گوری نسل امریکہ، آسٹریلیا، ایشیا، یورپ، یا اللہ یہ سب کے سب تیرے ہی میرے مولا بندے ہیں. یا اللہ تو ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے. یا اللہ جو فرعون صفت لوگ ہیں جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جنہوں نے تیری دھرتی کو لوگوں پر تنگ کر دیا ہے اور اپنی قوت پر انہیں غرور اور تکبر آ گیا ہے اور وہ تجھے بھی للکارتے ہیں تو تیری یا اللہ مخلوق کو بھی تباہ کرتے ہیں. اے مولا تو ان فرعونوں کو کی پکڑ فرما، انہیں ہلاک و برباد فرما، انہیں تباہ و برباد فرما. یا اللہ ان پر اپنے قدرت کو ظاہر فرما، اپنے قہر کو ظاہر فرما. اور یا اللہ اپنے بندوں کے لیے رحم کرم کے دروازے کشادہ فرما. یا اللہ خاص طور پر ہمارے دیس کی ساری برکتیں ختم ہو کے رہ گئیں. یا اللہ روشنیاں بجھ گئیں، پانی بند ہو گئے، گیس ختم ہو گئی. ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا تسمہ بھی ٹوٹے تو اپنے رب سے مانگو. یا اللہ تسمہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. یا اللہ ہم تو بڑی بڑی ضرورتیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، قربان ہو رہی ہیں. اے کریم آقا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو اپنی رحمت کو تو پھیل. یا اللہ برکتوں کو واپس لوٹا دے، برکتوں کو واپس لوٹا دے، برکتوں کو واپس لوٹا دے. امن امان قائم فرما دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے. یا اللہ جو ایسے ظالم بدندہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے، وہ کسی حال میں بھی ٹلنے والے نہیں ہیں. ان کی قوتیں سلب فرما لے، انہیں غرب کا نشان بنا دے. قوتیں سلب فرما لے، انہیں غرب کا نشان بنا دے. یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں چلے گئے ان
کے درجے بلند فرما. جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے اسے قبول فرما لے, ان کو ان کے گھر بار کو قبول فرما لے, انہیں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, ان کو ان کے خاندانوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے بچا. یا اللہ جتنے مجمع نے یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, کوئی پولیس والا ڈیوٹی دینے آیا ہے یا یہ مجمع تیری بات سننے آیا ہے, سب پر اپنی رحمت کو نازل فرما, اپنے فضل کو نازل فرما, اپنے کرم کو نازل فرما, پورے شہر پر نازل فرما, پورے ملک پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یا اللہ جو آنے والا اجتماع ہے اسے قبول فرما, کامیاب فرما, ہدایت کا ذریعہ بنا. جتنی جماعتیں یہاں آئی ہوئی ہیں کام کرنے والی, ان کی محنت کو قبول فرما کر پورے علاقے کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ بھائی رتن اوقات والے ساتھی آ گیا, رتن اوقات والے ساتھی نمبر کے پاس 3 منٹ سے لے کر 3 منٹ تک جتنا بھی وقت ہو وہ سارے